کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے تھے آج کی کلاس میں، اس کی 15 آیات پڑھ چکے تھے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ہم یہ کہ نہلکا ہم ہلاک کریں قریۃً کسی بستی کو، امرنا حکم کرتے ہیں مترفیہا اس کے آسودہ حال لوگوں کو، اس کے امیر لوگوں کو، ففسقوا بس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحق علیہا بس ثابت ہو گیا ان پر، ان کے لیے سچ ثابت ہو گیا کیا چیز؟ القول اس کے بات، فدمرناہا بس ہم نے ہلاک کیا ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا۔ اب اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں کہا تو چاہ رہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، تو ہم حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بس ایسے ہی نہیں ہو رہا نا، کوئی بستی فسق میں آگے بڑھ گئی ہے، اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا رہی ہے، اور اب اس کے تباہی کا وقت جب قریب آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ایک طرح سے اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا کہنا چاہیے کونی حکم ہوتا ہے نا، طبعی حکم، فطرت کا قانون، وہ اصل میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ بستیوں کو دیکھو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جو کام بھی ہو وہ اللہ کی کیونکہ مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کا اذن نہیں ہو تو وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں۔ ہمارا حکم کیسا ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے، فطری حکم، کونی حکم۔ ایک طرح سے ویسے حکم دینا کہ یہ بھی مطلب ہے یہاں پہ جیسے کسی کو ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، مہلت دینا، بالکل ویسے اس طرح کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے آپ کسی کو، کسی گروہ کو، کسی شخص کو کوئی بات آپ سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ اس کی اپنی ضد چل رہی ہے، آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ کرو لو۔ اب کہنے کو تو وہ حکم نظر آ رہا ہے کہ کر لو، آپ کی اس میں رضا نہیں ہے، آپ کی اس میں مشیت نہیں ہے، آپ کی اپنی منشا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، وہ غلط کام ہے، آپ نہیں چاہتے کرے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا جاؤ کرو۔ بالکل اسی طرح کا یہ بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، انہیں مہلت دے دیتا ہے کہ یہ اب وہ یہ کام کر لیں۔ اور یہ ایک تو یہ بات کہ جب یعنی قریہ بستی کے ہلاکت کا ہو رہا ہے، وقت آ گیا، بہت زیادہ ان کا شر بڑھ گیا دنیا میں، فساد انہوں نے پھیلا دیا۔ اب ان کا جب وقت آ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہا کا جو لفظ تیرے فیس ہے نا، الطرفہ کہتے ہیں جو آسودہ حال ہوں، جن کے پاس کثرت سے دولت ہے، دولت کے نشے میں مگن ہے، ان کو مترفین کہا جاتا ہے۔ تو جو ان کے جو مترفین ہیں، جو ان کے آسودہ حال لوگ ہیں، ففسقوا فیہا کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرتے، یعنی ان کو مہلت دے دی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات، اب یہ بات کہنے سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا ایک ایلیٹ طبقہ ہے، ایک صاحب اقتدار طبقہ ہے، جس کی بات چلتی ہے، جس کے پیچھے ساری بستی چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہی خراب ہو جائے، جب وہی فسق میں مبتلا ہو جائے، جب وہی نافرمانی اللہ کی کرنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ پوری بستی نافرمانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوگی، اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی، تو اس سے کرنے کا کام ہمیں ایک تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیا جائے جو اس طرح کے فسق کرنے والے ہوں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں، ان کے پیچھے انسان نہ چلے۔ اگر وہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اگر پیچھے چلنے والے بھی اسی طرح انہی کے پیچھے چلیں، اسی طرح نافرمانیاں کریں، تو اللہ کا عذاب ہی آ جائے گا۔ اور بہت ہی اس سے زوردار طریقے سے جیسے کہا جا رہا ہے وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور ان پر ثابت ہو گیا القول۔ القول کیا ہے؟ جو ان کو عذاب کی جو دھمکی دی جاتی ہے، جو بتایا جاتا نتیجہ
کہ اگر نافرمانی کی تو کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ عذاب کا ان پر پورا ہو جاتا ہے، وہ قول ان پہ پورا ہو جاتا ہے، عذاب ان پر جیسے آ جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، فدمرناہا کا جو لفظ ہے دال میم رے سے دمرا کے معنی ہلاک کرنا، کسی چیز پر ہلاکت کا آ جانا، تو ہم نے ہلاک کیا۔ اور پھر تدمیرا بھی کہا جائے اسی روٹ ورڈ سے کہ ہلاک کرنا، تو زیادہ ایمفیسس کے لیے بتانے کے لیے کہ وہ بس ہلاک ہو گئے، ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ عذاب الہی کے بارے میں جیسے سنت الہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کسی بستی کے ہلاکت کا وقت آتا ہے، ان کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل مل جاتی ہے، مہلت مل جانا سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے نا، اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ وہ نافرمانیاں کریں۔ کوئی دولت مل رہی ہے، آسانیاں مل رہی ہیں، تو انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے نا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بہت صحیح کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ترقی مل رہی ہے، اس لیے میں وہ کر رہا ہوں، بلکہ دوسرے لوگ بھی دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ قوم ترقی پا رہی ہے نافرمانیاں کر کے، تو جیسے وہ صحیح کام کر رہی ہے ہم بھی وہی کام کر دیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھ کر سمجھیں، انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس وقت تو عذاب ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے، عذاب آنے والا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان پہ نعمتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ان کو وہ دنیا کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور جب پھر عذاب آ جائے تو کس طرح سے جیسے ان کی پوری بستی تہ بالا ہو جائے، بالکل ہلاکت ان کے اوپر مسلط ہو جائے، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وکم، اور کتنے ہی اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، کتنے، یا ظاہر سوال کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے ہے کہ حسرت دلانے کے لیے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کرو کتنی بستیاں گزری، کتنی بستیاں پہ ہلاکتیں آئیں۔ وکم اہلکنا، اور بہت ہلاک کی ہم نے، من القرونی، قرون جو ہے قرن کی جمع، قرن ویسے تو مدت کو بھی کہا جاتا، زمانے کو بھی، لیکن اسی سے ایک وقت میں جو ایک انسانوں کا گروہ رہا ہو اسے بھی کہا جاتا۔ تو من القرونی، جو بہت سے کتنی ہی امتیں گزری، کتنی نسلیں گزری، من بعد نوح کے بعد، یعنی پہلا عذاب جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر ہے، اس کے بعد بھی کتنی بستیاں ہلاک ہوئیں، ان کو دیکھ کر عبرت پکڑ لو، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ بہت ہی جیسے سیریسلی لینے کی بھی بات ہے نا، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، خود مسلمانوں کے اندر تک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف کیسے کتنے عذاب جیسے سر پہ کھڑے ہوئے ہوں، اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے کتنی جگہ کیسے کیسی ذلتوں کے شکار ہو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جس کو خود نوازا ہوا ہے، دنیا اچھی چل رہی ہے، ان کی بستی میں امن ہے، بالکل غافل، اللہ کی طرف رجوع بھی ہونے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اللہ کے اس سے دعائیں کرنے اور اس کی بندگی میں آنے کی ضرورت تک بھی محسوس نہ کر رہے ہوں، تو کتنے ڈرنے کی بات ہے نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے جیسی بستیاں ہلاک ہوئی وہی ہلاکتیں تم پر آ سکتی ہیں۔ آج کہیں اور ہو رہا ہے، سمندر پار کوئی مصیبت کسی قوم پہ آ رہی ہے، وہ انہی پہ نہیں آ رہی ہے، کل تم پہ بھی اسی طرح ہی آ سکتی ہے، وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَقَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا پروردگار، آپ کا رب، بِذُنُوبِ، ذنوب ذنب کی جمع گناہ، بِذُنُوبِ گناہوں سے، عبادہ ہی اپنے بندوں کے، خبیرم بصیرا، خبیر کہیں تو کس طرح فعیل کے وزن پہ، بہت خبر رکھنے والا، بصیر بہت دیکھنے والا، ایک ایک گناہ کا، اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو وہ خوب جاننے والا ہے، سب کی خبر ہے، اس کی سب یہ پر اس کی نظر ہے، اور وہ جب اس کی خبر ہے، اس کی نظر ہے سب کے گناہوں پہ، ان گناہوں کا پھر انجام بھی تو انسان دیکھے گا۔ اور کافی ہے تمہارا رب، اس کے لیے کافی ہے کہنا کس طرح ہے نا، آج جیسے جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جو مسلمان ہوں، ان کے لیے تھوڑی تسلی کی بھی بات ہے اس میں کہ جو کچھ دوسرے کوئی مظالم کر رہے ہوں، جو بھی شرارتیں دنیا میں ہو رہی ہوں، جو شر پھیلائے جا رہے ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ تو خوب واقف ہے، خبیرم بصیرہ ہے، پھر ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے العزیز بھی ہے، پورا کنٹرول ہے ان پر، پوری طرح ان پہ غالب ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہے کس طرح سے ان کو پکڑنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر تنبیہ بھی ہے ہر ایک کے لیے کہ آج انسان یہ نہ سمجھے کہ بس گناہ کر دیے اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی،
ایک ایک بات سے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اور اس کا حساب بھی لیا جانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، لیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، لیکن جانتا تو اللہ تعالیٰ خوب ہے. تو اس سے اپنے گناہوں کی فکر سمجھ میں آتی ہے، اپنی غلطیوں پہ خود نظر رکھنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو حساب لینے کے لیے خوب کافی ہے. اس کا کس طرح انسان نتیجہ دیکھ سکتا ہے، وہ تنبیہ یہاں پہ ہو رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے من کانا، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 18. من، جو شخص، جو کانا ہو، یرید العاجلہ، یرید چاہتا ہے، العاجلہ دنیا کو، اجلنا جلد دے دیتے ہیں ہم، لہو اس کو، فیہا اس میں، ما جو یا جتنا، نشاء ہم چاہیں، لمن جس کے لیے، نریدو ہم چاہیں، ثم پھر جعلنا بنا دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، جہنم، اس کے لیے پھر جہنم ہے آگے، یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذمومم مدحورا، مذموم کہیں تو بہت ہی مذمم مبتدا، برے حال میں، مدحورا راندہ دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا جہنم میں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ من کانا یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے عاجلہ. عاجلہ کا جو لفظ ہے آخرت کے مقابلے میں ہے، دنیا کے لیے لفظ ہے اجلا سے. اجلا کے معنی ہوتے جلدی، اردو میں اس سے عجلت کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں کسی بھی چیز میں جلدی کرنے کے لیے. تو دنیا کیونکہ جلدی، یہاں پہ نتائج جلدی نظر آتے ہیں، جلدی ملنے والی ہے، اس کی تکلیفیں، اس کا آرام، اس کا ہر چیز فوراً سامنے ہے نا. تو آخرت کے مقابلے میں وہ جلدی ملنے والی چیز ہے، تو اس کو عاجلہ کہا گیا دنیا کو یہاں پہ. کہ اور جو خاص طور پہ اسی کی وجہ سے انسان زیادہ چاہتا ہے نا، اس لیے وہ صفت آ رہی، کیونکہ اس کا جلدی نتیجہ دیکھتا ہے نا. آج جو عیش چاہ رہا ہے وہ عیش فوری ابھی مل سکتا ہے، جس تکلیف سے بچنا چاہ رہا ہے وہ ابھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ عاجلہ کے پیچھے انسان بھاگ سکتا ہے، وہ عاجلہ انسان چاہ سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے سے کیسے، گول اس کا وہی ہے، نیت وہی ہے دنیا حاصل کرنے کی، اس کی خواہش وہی ہے کہ جو جلدی سے چیز حاصل ہو جائے، جلدی اس کا رزلٹ نظر آ جائے، اس دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجلنا لہو فیہا، ہم بھی جلدی دے دیتے ہیں اس میں، اس کو ہم بھی عطا کر دیتے ہیں جلدی. جو دنیا چاہے اسے دنیا مل جائے گی. جو فیہا ما، جو ما نشاء، لیکن جو ہم چاہیں، لیکن جلدی مل تو جائے گی، لیکن اس میں بھی اللہ کی مشیت ہی ہے، جتنا اللہ چاہے اتنا ہی دے گا. اور پھر آگے کیا ہے، وہ جہنم کو تاپے گا، وہ جہنم اس کے لیے ہے کہا جا رہا ہے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح یعنی جو چیز ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ وہ یہ کہ دنیا میں جو نظر آنے والے نتائج سے بے نیاز انسان ہو کے کام کر رہا ہو نا، گول اس کا دنیا نہیں ہے، دنیا کو حصول اس کا مقصد نہیں ہے اس کے کاموں کا، وہ اس سے بے نیاز انسان ہو جائے نا. اور وہ دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر طرح کے کام جو صرف دنیا کے لیے انسان کرتا ہے، سمجھے اپنی دنیا بنانے کے لیے، معاش کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یا جو بھی جس کی خواہش ہے، شہرت کمانا چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، جو بھی چاہ رہا ہے، جس کے لیے جو کام دنیا میں حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے مل جائے اسے، اگر اللہ کی مشیت ہے، اللہ جتنا چاہے گا وہ اس کو دے دے گا. وہ ایک تو وہ بات ہے. دوسرے یہ بھی کہ نیکی کے بھی کاموں میں، جو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، اگر ان میں بھی دنیا ہی مقصود ہے، دنیا کا فائدہ انسان چاہتا ہے، وہ مل جائے گا. دنیا میں واہ واہ چاہ رہا ہے، مل جائے گا. کسی کے ساتھ ذرا سی نیکی کر کے کوئی شکریہ چاہے بہت ہی زیادہ، وہ چاہے کہ وہ اس کے لیے بہت کچھ جب اس کا جواب دینے والا ہو، وہ بھی اس کو مل ہی سکتا ہے نا. اور انسان کا ہوتا بھی ہے، کس طرح $1 بھی کسی کو دے تو چاہے گا کہ تھینک یو تو ضروری مل جائے نا اس کو. لیکن اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے، اصل چیز کیا ہونی چاہیے، اس کی دنیا کی پرواہ نہیں ہو. جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ اگر جو دنیا چاہتا ہے، اس کا کیا ہے پھر، وہ آخر میں انجام کیا ہونے والا ہے. دنیا تو مل جائے گی، اور آخرت میں پھر یہ ہوگا
کہ ثم جعلنا لہ جہنم، کہ جہنم میں وہ ڈالا جائے گا، اور یصلاها مذموما مدحورا، کتنی زیادہ تنبیہ ہے کہ وہ مذموم اور مدحورا ہو کے ڈالا جائے گا۔ مذموم کہتے ضمہ سے نا، دال میم، ضمہ کہتے ہیں کوئی جیسے بہت ہی قابل نفرت جو حالت ہوتی ہے نا، کوئی بہت ہی برے حال میں۔ اردو میں بھی کئی طرح سے وہ لفظ اس سے الفاظ آتے ہیں نا، کئی مذمت کا لفظ کس طرح ہوتا ہے، کسی کی مذمت کرنا، کسی کو برا کہنا۔ مذموم کا بھی لفظ ہوتا ہے جو جس طرح یہاں ہے لفظ کہ وہ جو کہ جس پہ الزام ہو، جو بہت ہی قابل نفرت ہو، بہت ہی برے حال میں ہو، اس کو جیسے مذموم کہا جاتا، تو وہ اس حال میں وہاں پہ ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا میں چاہے کچھ بھی حاصل کر لیا تھا، کتنا بڑا یعنی بادشاہت تک بھی دنیا میں حاصل کر لی تھی، سارے عیش حاصل کر لیے تھے، لیکن آخرت میں اگر اس کے لیے کچھ بچاوا نہیں ہے، وہاں کچھ نیکی گئی نہیں ہے، نیکیاں کی بھی تھی تو اس کو بس اس لیے کی تھی کہ دنیا میں ملے، دنیا میں مل گیا، وہاں کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ کیسا مذموم ہوگا، کتنا وہ قابل نفرت ہوگا۔ اور مدحورا کہیں تو کس طرح دھتکارا ہوا، ہر ایک اس سے بچنا چاہے، اس کے اپنے بھی اس سے دور بھاگ رہے ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں لینے کے لیے یہ نہ آ جائے، کہیں ہم سے نہ نیکیاں مانگے، ہر طرف سے اسے دھتکاری مل رہی ہو۔ دنیا میں جس سے بھروسے کرتا تھا کہ ان کے ذریعے سے کوئی بخشش ہو جائے گی، وہ دھتکار رہے ہوں کہ نہیں تم تو اپنے نفس کی بندگی کرتے تھے، ہماری نہیں کر رہے تھے، تو ہر طرف سے وہ دھتکارا ہوا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ بات کہ جو دنیا کے لیے کرے اس کے لیے یہ انجام کیوں نا، کیونکہ جب دنیا کے لیے انسان کرتا ہے تو وہ نیکی نہیں ہوتی نا۔ سوچے کوئی ایک ہمیں بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھی نیکی کر رہا ہے، کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اصل تو کچھ دنیا میں نام بنانے کے لیے کر رہا ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی کیا قدر ہمارے پاس ہوگی نا، کتنی وہ نیکی خوبصورت بننے کے بجائے بدصورت بن جاتی ہے نا۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوئی انسان کتنی نیکیاں کر لے، وہ اس کے لیے بالکل بس ضائع ہی ہو جانے والی ہے نا۔ سورہ بقرہ میں کس طرح آتا ہے نا، حج کے موقع پہ بتایا گیا، حج کے لیے کوئی گیا ہوا ہے اللہ کے خاطر اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور وہاں پہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وہاں پہ جیسے سورہ بقرہ میں کہا جاتا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور وہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں عطا کر دے، اب چاہے وہ زبان سے نہ کہے مگر دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہو، دنیا کی شہرت مانگ رہا ہے، دنیا کی اولاد مانگ رہا ہے، کہیں اور کچھ مانگ رہا ہے، اسی کی فکر ہے، اس کے لیے وہاں پہ کہا جاتا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا تو مل جائے گی جو مانگ رہا ہے، مگر آخرت میں کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری بات سکھائی گئی نا کہ دونوں مانگو، حسنہ مانگو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو آخرت کی جب فکر ہو تو پھر نیکی خوبصورت بھی بنتی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال ہمارے پاس کہا جاتا ہے نا۔ اور اسی طرح جو بھی انسان نیکی کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہو یا کسی کے لیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اپنی پوری زندگی اپنی جان لگا رہا ہو، پوری اپنی کوشش کر رہا ہو، اور اس کے اپنی محبوب چیزیں اس کے خاطر لگا دے۔ زندگی خود ہی کتنی محبوب چیز ہے، وقت انسان کے لیے کتنی قیمتی ہے، کسی کے لیے وہ لگا رہا ہے اور اس سے بدلہ اسے دنیا میں لینے کی فکر نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے، جیسے نیکی کرے آخرت کے دریا میں ڈال دے کہ وہاں پہنچ کر اس کا ثواب صحیح سالم لے لینا، دریا میں ڈال دے، نہ بھول جائے اس کو نا بالکل ہی کہ کیا بھی تھا، ورنہ اسی کا اپنی ہی نیکیوں کو گنتا رہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیا ہوگا، نیکیاں ضائع ہو جائیں گے نا۔ تو اس کو وہاں پہ صحیح سالم لینے کی فکر ہو کہ آخرت میں وہ نیکی پوری مل جائے، وہاں پہ اچھی طرح مل جائے، دنیا میں اس کا صلہ پانے سے بے نیاز ہو، تو پھر وہ آخرت کی بہترین بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اور اس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کہا جاتا ومن، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے الآخرہ، آخرت کا، وسعی، اور کوشش کرے، لہا، اس کے لیے، سعیہا، کوشش اس کی، وہوا، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک، پس ایسے ہی لوگ ہیں، کانا ہے سعیہم مشکورا، کوشش ان کی، سعی ان کی مشکور ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ٹھہرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا، جیسے کہا جاتا ہے
اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ومن اراد الاخرہ یعنی جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا گول آخرت ہے، جو اپنے ہر نیکی کا بدلہ وہ آخرت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اسے فکر ہے، تو اس کے لیے پھر کہ جو آخرت کا جو طلبگار ہے، آخرت کا طالب ہے، تو پھر اسی کے شایع نشان کوشش بھی کرے گا نا، پھر اس کے دل میں ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، اور پھر وہ کوشش بھی کر رہا ہو، اور جس طرح سے کہا جاتا بس سعی لہا سعیہا، تو اور کوشش کرے جیسی اس کی کوشش ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی بڑی چیز ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت بڑی بڑی بھی کوششیں کر لیں، اور کتنی صحیح انسان کر لے، سوچے جنگیں کر رہا ہے، اپنے حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سب جہاں کا اقتدار اس نے حاصل کر لیا ہے، کتنا اپنے بلینئر اپنے آپ کو اس نے بنا لیا ہے، وہ سب کچھ ہے ہی کتنا، کتنی سی زندگی ہے، کتنا اس کے لیے کام آنے والا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی اتنی کوشش کر رہا ہے، اپنی پوری زندگی لگا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے، جو اتنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر اس کے لیے کیسی کوشش ہونی چاہیے، اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے نا، وسعی لہا سعیہا، ویسی کوشش بھی کرے، اسی کے شایع نشان کرے۔ آخرت جتنی عظیم ہے، جتنی بڑی ہے، اسی کے مطابق اس کی کوشش بھی تو ہو۔ اس کے لیے تو بس اپنے سر سے اتار دے، 5 وقت نمازیں پڑھ کے اللہ پہ احسان کر دے، جو بغیر سوچے سمجھے پڑھ جائے، کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا پڑھا، ایک دفعہ عمر میں جا کے حج کر آئے، یا کچھ اور اپنے پورے مال میں سے تھوڑا سا مال اس کو اللہ کی راہ میں نکال کے بس مطمئن ہے کہ ہو گیا حق ادا، ویسا نہ ہو، بلکہ جیسی کوشش ہونی چاہیے، آخرت میں جزا چاہتے ہیں تو ویسی کوشش بھی کرے، دن اور رات کوشش کرے، اس کے لیے سعی کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں کا ایک مفہوم یہ بھی کہ جیسی کوشش کرنی چاہیے میں چیز یہ بھی نا کہ اپنی مرضی سے انسان کر لے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کام میں مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، یہ کام مجھے پسند ہے، میں بس وہی کر لوں، اور وہ نہیں ہو، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح سے کوشش کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو آپ نے بتائی ہے وہ کرے۔ ایک اور بھی تشریح اس کی مفسرین کرتے ہیں کہ استقامت بھی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اگر چاہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کرتے بھی رہنے کی ضرورت ہے نا۔ آج چاہا، آج جوش آ گیا، آج ایک بڑی نیکی کر لی، اور کل دنیا میں لگ گئے، اس کو بھول بھال گئے، کچھ اور فکروں میں لگ گئے، تو وہ تو پھر نیکی کا پورا فائدہ نہیں حاصل ہوگا نا۔ تو استقامت کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہی چلا جائے، سوچے کسی کی مدد ہی کرنے کا سوچ لیا، اب اس سے دل بیزار ہو رہا ہے کہ وہ تو کچھ اس سے کوئی صحیح بدلہ نہیں ملتا، وہ تو اس کے قدر نہیں کرتا، وہ تو صحیح شکریہ ہمارا ادا ہی نہیں کرتا، حق کو ہمارے پہچان نہیں رہا ہے، بس ہم نے ہاتھ بند کر لیا، کیا ہوا؟ تو ضائع ہو گیا نا، پھر وہ تو آپ کے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا، دنیا کے لیے کیا تھا نا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آخرت کے لیے کر رہے تھے تو وہ تو جب آپ نے ارادہ کیا وہ اللہ کے پاس اس کا اجر مل گیا، جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کا اللہ کے پاس آپ کے لیے اجر ہے، اپنے لیے آپ کر رہے ہیں، جو بھی کوشش کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہے ہیں، وہ تو اپنی خاطر ہو رہا ہے کہ آخرت میری بن جائے۔ تو وسعی لہا سعیہا، جو کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے اس کی قرآن و سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں، اور اس کی یہ کہ استقامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کرنے والا ہو، پھر ساتھ ہی بہوا مومن کی بھی پھر یاد دہانی ہوتی، مومن بھی ہو، یہ کہ ایمان بھی لانے والا ہو، ایمان کے ساتھ کرنے والا ہو، جیسے روزے کے لیے حدیث میں شرط آتی نا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، حالانکہ روزہ جو رکھ رہا ہے ظاہر ہے مسلمان کوئی ہے تبھی رکھے گا نا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلاتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کے خاطر، اپنے رب پر ایمان کے لیے کے ساتھ وہ کر رہا ہو، اسی طرح کی یہاں بھی بات رکھتی ہے نا، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو، ہر کام اپنے ایمان کے لیے کر رہا ہو، ایمان کے خاطر کر رہا ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان اس کا مضبوط ہو، اس کے ساتھ جو کر رہا ہو، تو اس کے لیے پھر خوشخبری ہے، اس کے لیے کیسی بشارت ہے کہ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی سعی پھر مشکور ہوگی۔
جو جس لیے وہ کر رہا تھا وہ ومن اراد الآخرہ تھا نا، وہ پہلے وہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو آخرت عطا فرمانے والا ہے، اس کی ایک ایک نیکی اس کی اللہ کے پاس قابل قدر ہوگی۔ سوچے اللہ تعالیٰ اگر اس کے قدر فرمائے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر اس کا کیسا صلہ ہو سکتا ہے آخرت میں، اس خود ہی انسان سوچ لے۔ پھر کہا جا رہا ہے کلن کا تو ہر ایک کو، سب کو، نمد ہم دیتے ہیں، ہا اولائی ان کو بھی، وہا اولائی اور ان کو بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے، آپ کے رب کی بخشش سے، وما اور نہیں، کانا ہے عطا بخشش، رب کا آپ کے رب کی، محظورہ روکی ہوئی۔ اب کلن ہر ایک کو، نمدو کا جو لفظ ہے مدہ کے معنی ہوتے جیسے کسی چیز کو پھیلانا، لمبائی میں کھینچنا، بڑھانا، اسی سے وسعت دینا، فراخی دینا، یہ معنی ہوئے نا۔ نمدو ہم دیتے ہیں، ہم اسے وسعت دیتے ہیں، یعنی اس کے خوشحال کر دیتے ہیں، اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں ہم۔ ہا اولائی ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب یہ ہا اولائی کون ہے؟ ایک وہ دو لوگوں کے اوپر ذکر آیا تھا نا پچھلی دو آیتوں میں، ایک وہ تھا جو ومن جس کے کہا گیا تھا من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے، ارادہ دنیا کا رکھتا ہے۔ دوسرا کون تھا؟ جو ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی دونوں کو ہی، دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جو کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے خواہش مند ہے، دنیا میں لوگ چاہتے ہیں، اس کے لیے صحیح میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہے جو آخرت چاہتے ہیں، اس کے لیے صحیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں کو ہی دیتے ہیں خوب۔ ہاؤلائی ہاؤلائی من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے، وہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آج کیا عمل کر رہا ہے اس پہ اللہ کی عطا کو ہم، یعنی اس سے ہم یہ ناپ ہی نہیں سکتے کہ کون اللہ کو محبوب ہے اور کون نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں کو دے رہا ہے، دونوں کو آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ نے دی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور اور سمجھ دیا کہ اس سے وہ کام کر سکیں، ہاتھ پیر چلنے کے لیے دیے، صلاحیتیں دی، دنیا کے اور مال و اولاد سے نوازا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا۔ جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو دے وہ تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دونوں کو ہی ملتا ہے۔ ایک سوچے وہ بھی جو دنیا کے بے نیاز ہے دنیا سے، اس کو جس کو دنیا کی زیادہ فکر ہی نہیں ہے، اسے بھی سب مل جاتا ہے۔ ایک دنیا کی عزت لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا صحیح کر رہا ہے، ایک کچھ صحیح نہیں کر رہا اسے بھی اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے۔ وہ دنیا میں حالانکہ اس نے چاہا ہی نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت دے دیتا ہے۔ تو وہ تو مل ہی جاتی ہے، عطا ربک جو ہے اللہ کی جو عطا ہے وہ تو مل جاتی ہے، دونوں کو مل جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے جب ملنا ہی ہے، دنیا کی عطا تو ملنے ہی والی ہے، تو کیوں نہ انسان وہ آخرت کے لیے بھی کوشش کرے، آخرت پہ کیوں نہ نظر رکھے۔ دنیا تو ویسے بھی مل جائے گی، دنیا تو عطا ہی ہونے والا ہے، اور نہ صرف کہ مل رہی ہے، عطا ملنے والی ہے، بلکہ کیسا یقین دلایا جا رہا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا۔ محظورا کا جو لفظ ہے زوئے ریس ہے نا، ہزارہ کے معنی ہوتے کسی چیز کو روکنا، بند کرنا، جیسے کسی کو حصار میں لے لینا ہوتا، احاطے میں لے لینا اصل میں ہوتا۔ محظورہ کہے تو جیسے کوئی ممنوع علاقہ ہوتا ہے نا کہ وہاں نہیں جا سکتے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ محظورہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہ اللہ کی جو عطا ہے، رب کی عطا، وہ کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک شخص بالکل اللہ کو بھولا ہوا ہے، سرکشی کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی ممنوع چیز بن گئی اللہ کی عطا، نہیں، وہ تو مل جائے گی دنیا کی عطا میں، تو اس پر بھی رب کی عطا مل رہی ہے، رب کی بخششیں اس پر ہو رہی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ کس طرح رب کا جو لفظ ہے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کی حالات زندگی دیکھیں تو کہانیاں سنیں، کہانیاں پڑھیں تو یہ کس طرح خود اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں جیسے ان کے لیے کام بنا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے انہیں کہاں سے معاش کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ان کے خیال کرنے کے کوئی اسباب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، کس کے دل میں محبت ہمدردی ڈال دے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ خود ایک ایک بندے کو پال رہا ہوتا ہے، سب کو عطا مل رہی ہوتی ہے، وہ اور کوئی منع کر ہی نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی اور روک نہیں سکتا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ تو ملنی ہے۔ اب یہ بات وہی بات ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کے لیے انسان اصل نظر رکھے، دنیا تو پھر مل ہی جائے گی، بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے،
اور جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگ رہی ہوتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگے دنیا اس کے پیچھے خود ہی آ رہی ہے، اس کی مل رہی ہوتی ہے. تو وہ تو ملتی ہے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے. تو کیوں نہ آخرت کے لیے انسان فکر میں لگا رہے، اور وہی اصل کرنے کا کام ہے کہ آخرت کے طلبگار انسان بن جائے، آخرت کا طالب بن جائے. دنیا تو خود لکھی ہے، وہ تو مل ہی جائے گی، جتنی اللہ تعالیٰ چاہے وہ مل ہی جائے گی. کہا جا رہا ہے انظر، دیکھو. اور اس دیکھو کہنے سے کس طرح آتا، غور کرو، سمجھو، مشاہدہ کرو. کیفا، کس طرح، فضلنا، ہم فضیلت دی ہم نے، فضیلت بخشی، فضیلت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں. اور بعدہم، بعض کو علی بعدن، بعض پر، ولل آخرت، اور البتہ آخرت، جو ہے وہ امپیسس کا ضرور کے معنوں میں، ولل آخرت، اور ضرور آخرت، اکبرو، بڑی ہے. اکبر افعل کے وزن پہ زیادہ بڑی ہے، درجات، درجوں میں، وہ اکبرو، اور بہت برتر ہے، تفضیلا، فضیلت میں. آخرت جو ہے اس کی وہ زیادہ بڑی فضیلت ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں کیا بات سمجھائی جا رہی کہ ذرا دیکھو، غور کرو، دنیا کے حالات پہ غور کرو، دنیا کے انسانوں کے حالات دیکھو کہ کس طرح دنیا میں صاف صاف ایک لوگوں کے حالات دیکھیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے، نظر ڈالیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو زیادہ دیا، جس کو چاہا کم دیا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، جس کو چاہے دے، جسے چاہے بہت زیادہ دے. ہمیں پتہ ہے کس طرح ایک کاروبار بھی شروع کرنے کے لیے ایک شخص اتنی کوششیں کر رہا ہے اور پھر اتنا زیادہ نہیں مل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، چاہے غلطیاں ہو رہی ہوں یا جو بھی ہو رہا ہو، حالات ہی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور کسی کا حال یہ ہو کہ وہ جیسے مٹی میں اٹھائے تو سونا بن جائے، وہ بھی ذرا سی کوشش کر رہا ہے اور کاروبار اس کا چمک رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. تو انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے نا کہ وہ جتنا چاہے حاصل کر دے. بالکل اسی طرح آخرت میں بھی تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. کسی دوسرے کو وہاں یہ زور، یہ اثر حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کے فیصلوں پہ کوئی اثر انداز ہو سکے نا. اس کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت میں اپنے درجے، اپنے مرتبے جو ہے وہ کیسے بڑھانے کی اس انسان کوشش کرے، وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. دنیا کے درجات اور مراتب جو یہاں نظر آتے ہیں اس میں کتنا کتنا فرق ہوتا ہے نا، لیکن آخرت کے تو کیسے کیسے درجے ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ درجے جنت کے بھی اور اس کے بھی، دوزخ کے بھی درک کہے جاتے ہیں نا دوزخ کے، کہ مختلف اس کے درجات ہیں. جو عمل انسان نے جیسے عمل کیے اس کے لحاظ سے وہاں ہونے والے ہیں. کہ جنتیوں کے لیے درجے کیسے اتنا بڑا فرق بھی ہو کہ وہ دنیا میں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، حضور نے فرمایا اس طرح وہاں اونچے درجے والے جنتیوں کو دیکھو گے. تو اس کی انسان کوشش کرے، اس کی طرف فکر ہو، اور یہ بھی سمجھ لے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل بات یہ سمجھائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو فضیلت دینے والا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے انسان، اپنے اللہ کی بندگی پہ قائم رہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے پھر اب کہا جا رہا ہے بہت ہی اہم آیات آگے شروع ہو رہی ہیں قرآن کے، کئی مختلف جگہوں پہ آتی بھی ہیں اس طرح کی آیات جس میں بہت ہی جامع انداز میں شریعت کے احکامات کو جیسے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے نا. تو اسی طرح کی یہ آیات ہیں. کہا جا رہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. پہلی بات کیا ہے کہ مت بنا، لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ کوئی معبود، آخرہ دوسرا. فتقعدو، پس قعدہ ہوتا نا بیٹھنے کو کہتے ہیں قعدہ، تقعدو تو بیٹھ رہے گا. بیٹھ رہے گا لٹرلی بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، معنی بیٹھنے کی بات، جیسے کوئی ہوتا نا کہ بیٹھا رہ گیا، محروم رہ گیا، بس بیٹھا رہ گیا، تو اس طرح کی بات ہے. فتقعدا، بیٹھا رہے گا، مذموما مخذولا. مذموما کا لفظ پیچھے بھی پڑھ رہے تھے نا، مذمت کیا ہوا. اور مخذولا کا جو لفظ ہے خیر دال لام سے دغا دینا، کسی کو دھوکہ دینے کے معنی ہوتے. اور مخذول کہیں تو کسی سے دھوکہ کوئی کھا گیا تو کیا ہوتا ہے، بالکل جیسے بے بس ہو جاتا نا، کسی کے دھوکے میں آیا ہوا ہے، بے کس بے بس. تو مخذولہ کے وہ معنی ہوتے جیسے بہت ہی مجبور اور بے کس ہوا ہو.
کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کسی اور کو لا تجعل، پہلے تو منع کیا جا رہا ہے نہیں بناؤ. پہلی چیز ہے نفی کی نا، لا الہ الا اللہ میں جیسے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اسی طرح نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، الہ مت بناؤ. الہ بنانا یہاں پہ ویسے الہ نہ بناؤ تم، الہ کے معنی یاد ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پرستش، عبادت، اس کی اطاعت یعنی کرنا اصل میں ہے نا. الہ جس جو معبود جسے اردو میں ہم کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا بھی پھر بس ہی مفہوم ذہن میں ہوگا کہ کیا کچھ اس میں ہے. صرف رسوم عبودیت نہیں، صرف نماز روزہ نہیں، صرف سجدے اور رکوع ہی نہیں، پوری زندگی کی عبادت سمجھ میں آتی ہے. تو اس طرح ہی کسی کو بھی الہ نہیں بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ نہیں بناؤ، اس کے برابری کرنے والا نہ ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور کی ایسی اطاعت نہ ہو جیسی اللہ کی ہونی چاہیے، وہ مت کرو. اور اگر کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی اور کو الہ بنا لیا، کسی اور کی باتوں میں آ گئے، اپنے نفس کی بندگی میں آ گئے، شیطان کی بندگی کرنے لگ گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور مخذول بن کے بیٹھے رہ جاؤ گے، مذمت کے بے کس ہو کر. مغضولہ کے لفظ سے ویسے کتنا بہت ہی بات صحیح سمجھ میں بھی آتی نا. ایک انسان کیسے اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر ہی یہ ہوتا نا کہ اللہ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہوتا. اور کتنا وہ بڑا دھوکہ ہے نا کہ آخرت میں پھر بالکل وہی اس کا انجام ہونے والا ہے کہ وہ اس وقت سمجھ میں آئے کہ کیسے میں پھول بن گیا، کس طرح شیطان نے مجھے پھول بنا دیا. شیطان خود وہ جب نفس میں بیٹھا ہوا شیطان، وہ بھی دوسرے شیاطین جو انسانوں کے انسانوں کے نفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسانی شیطان بن جاتے ہیں نا، وہ کیسے کیسے پھول بنا کر اپنے پیچھے انسانوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی بندگی سے ہٹا کر ان کے اندر ہیٹ بھر رہے ہوں، ان کے اندر سے فساد کروا رہے ہوں، خون بہانے پہ انہیں مجبور کر رہے ہوں. کیا کچھ انسان کر رہے ہوتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ، اور وہ انسانوں کی بات مان کر یہ سب کچھ کر رہے ہوں، اور پھر آخرت میں کیسے پتہ چلے کہ کیا میں نے اپنا کیا کر لیا، کتنا برا میں نے اپنے لیے کر دیا اس کی باتوں میں آ کر. تو وہ اپنے آپ کو کیسے مذمت کر رہا ہوگا، مذمومہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو، اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہا، دوسرے بھی برا بھلا کہہ رہے ہوں. شیطان خود کہہ رہا ہوگا میں نے تھوڑی تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلایا تھا، تم میرے پیچھے چلے تھے. بڑے بڑے سردار جو دنیا میں پیچھے چلا رہے تھے وہ کہیں گے تم آئے تھے ہمارے پیچھے، ہم تو نہیں، تم اپنی مرضی سے تم نے کی ہماری پیروی. اور اس طرح پھر وہ دوسرے بھی مذمت کریں، خود بھی اپنے آپ کو مذمت کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. ایک اللہ کی بندگی پہ انسان استقامت کے ساتھ قائم رہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اصل کوشش کرتا رہے، وہی ایک عزت کا راستہ ہے نا، وہی ایک کامیابی کا راستہ ہے. اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر چکا تیرا رب، آپ کا رب. آپ کا رب کہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو، تمام انسانوں سے خطاب ہے، ہر انسانوں کے ایک ایک فرد سے کہا جا رہا ہے. تو تمہارے رب کا فیصلہ ہے، طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ، یاہو کہنے سے سمجھ میں آتا ہے جس طرح اوپر کے آیت میں تھا نا، صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. جیسے ہم یا کا نعبدو کہتے ہیں نا، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کہ صرف اسی کی عبادت ہو. یہاں پہ جس طرح سے شریعت کے جامع احکامات آ رہے ہیں، اسی طرح کے احکامات اس میں سورہ انعام میں بھی ہے. سورہ انعام کے 19 رکوع میں آیت نمبر 151 میں آتا، تو وہاں بھی بات شروع ہی ہوتی ہے اس سے شرک سے روکنے کے لیے. کل کہہ دو، جیسے آپ سے کہا جا رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ تعالو، کہ جیسے آؤ میں تمہیں سناؤں، اتلو، کہ پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، کیا حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ یہ کہ تم شرک کرو کسی بھی چیز کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو پہلی چیز یہی ہے، احکامات کی ابتدا، قانون کی سب سے پہلی دفعہ، ایک اسلامک قانون کی دفعہ کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہو سکتی ہے. پھر اسی کے ساتھ پھر اب آگے دوسرے احکامات آتے. پیچھے سورہ نحل میں بھی تھا، آیت نمبر 90 تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن المنکر والبغی، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اقربا کو دینے کا، یعنی ان کو حق دینے کا،
اور منع کرتا ہے تمہیں منکر اور بغی سے، بدی اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے. وہاں بہت ہی جامع حکم تھا نا، یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے، تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کیا کچھ کون سی چیزیں ہیں جو اس میں عدل احسان میں آتی ہیں، ایتاء ذی القربیٰ میں آتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو منکر اور بغی ہے جن سے رکنے کی ضرورت ہے. اس کی تفصیل ہمیں ان آیات میں ملے گی. آج ہی ہم وہ پوری آیات تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن انشاءاللہ اس پہ بہت غور کرنے والی آیات ہیں. پیچھے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں بات شروع ہوئی تھی، ان ھذا القرآن، یہ کہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس چیز کی جو سب سے سیدھا جو راستہ ہے، اور یبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو. تو جو راستہ قرآن دکھاتا ہے، کیا راستہ دکھاتا ہے، اس کی تفصیل جیسے آ رہی ہے. تو پہلی چیز اللہ کی صرف ایک اللہ کی بندگی، اور دوسری بات ہے وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو احسانہ کا لفظ جس طرح اردو میں ہے وہ بھی مفہوم ہے اس میں شامل، کہ صرف یہ نہیں کہ یہ کام بس انصاف کر دیا ہم نے یہ کر لیا، بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرے یہ بھی کہ خوبصورتی سے بہت ہی بہترین طریقے سے تعلق رکھنا، بہت بہترین بھلائی کرنا. والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بعد قرآن میں ویسے تو کئی دفعہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھتے ہی رہیں گے کہ کس طرح ان کا کتنا حق بنتا ہے. لیکن یہ مقام بنی اسرائیل کا اس مقام پہ بہت ہی تفصیل سے ہے کہ کس طرح حق ہے ان کا، کیا کچھ حق ادا ہونا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ بہترین معاملہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. وقت تھوڑا ہے تو لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا ہم آج کر سکیں، پھر انشاءاللہ اور بھی آگے ہم پہ بات کریں گے. پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، جس طرح آیت دیکھیں ایک ہی آیت میں ہے نا بات، پہلے تھا کہ اس کی اللہ کی بندگی کرو صرف اس کی، پھر والدین کے ساتھ احسان. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ بندگی کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے نا. دنیا میں ایک تو یہ بات کہ اللہ کے بعد ایک بڑا حق انسانوں میں سے والدین کا ہے، سب سے بڑا حق ہے جیسے نا. لیکن والدین کا بھی جو حق بن رہا ہے اولاد پہ، وہ بندگی کا حق نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہی ہے. ہر انسان کے لیے سوچیں، ان کی پیدائش، ان کی پرورش کا ذریعہ والدین بنتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ان کو بنایا، اور لیکن ان کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. عبادت میں وہ شریک نہیں ہو سکتے، اور بندگی میں انہیں شریک نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. اور پھر کہا جا رہا ہے اما، اگر یبلغن، اگر وہ پہنچ جائے، بلاغا کے معنی یاد ہوں گے، کسی انتہا پہ پہنچ جانا ہوتا ہے نا. یبلغن، اگر وہ پہنچ جائے، عندکا، تمہارے سامنے، تمہارے پاس، الکبرا، بڑھاپے کو، احدہما، ایک ان میں سے ایک، او یا کلاہما، وہ دونوں، فلا، پس نہیں، تقل لہما، تم کہو ان کے لیے اف، اف، ولا، اور نہیں، تنہرہما، نہ جھڑکو ان کو، وقل لہما، اور کہو ان سے، قولا کریما، ان سے قول کریم کہو، اچھی بات ان سے کرو، کہا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر، وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. ایک تو عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں. اب ہوتا یہ ہے نا، اولاد پہلے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی گود میں، انہیں دیا، ان کے پاس وہ پل رہے ہیں، جوانی تک ان کے پاس ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب والدین ان کے پاس، ان کے گھر میں ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں. تو اندک کا تمہارے پاس ہو، اب تمہارے گھر میں وہ ہیں، ماں باپ ہیں. تو اس وقت، اور پھر جو کباری کہا جا رہا ہے، کبارا کہیں تو بڑھاپا، بڑھاپے سے کی بات یہاں پہ خاص طور پہ کہی تو جا رہی ہے. لیکن اس وقت ہی یہ ہوتا ہے نا اکثر کہ اولاد کے لیے بہت ہی ماں باپ بوجھ بن سکتے ہیں، اس لیے بڑھاپے کا ذکر ہے. تو اس وقت ہی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا حق بہترین طریقے سے ادا کرے. تو اس کے لیے جو کہا گیا کہ الکبری، ورنہ بات اصل میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ہر وقت ہی ہے، چاہے وہ گھر میں، ان کے گھر میں بچے رہ رہے ہوں تب بھی اتنا ہی حق بن رہا ہے.
وہ اتنے بوڑھے ابھی نہیں ہوئے ہیں تب بھی اتنا ہی وہی حق ہے جو آگے احکامات آ رہے ہیں وہ سارے پیرنٹس کے لیے ہے، اتنے بوڑھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن احساس دلانے کے لیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو دونوں کا ہی حق ہے، ماں باپ کا والدین کا، چاہے وہ ان میں سے ایک ہو یا دو ہوں۔ اس کے وہ بات جیسے یہاں پہ یاد دلائی جا رہی ہے، اور فلا پس نہیں تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہو۔ اف کہنا کس طرح کی بات ہے نا، اردو میں بھی ہم اف کہنے کا تھوڑا ہمیں سمجھ میں آتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا، تو عربی میں جو اف کے معنی ہوتے کسی گندی اور ناقابل نفرت چیز کو کہتے ہیں، جیسے میل کچیل اور ناخن کا تراشا، جیسے کٹے ہوئے ناخن ہوتے ہیں نا، تو اس کو جیسے کہا جاتا، اور محاورے میں کسی چیز سے اظہار نفرت کے لیے لفظ بولا جاتا، جیسے اپنے انوئنس کا اظہار کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا، کسی سے چڑ آ رہی ہے لیکن انسان کچھ کہہ نہیں سکتا تو بس اف کر کے رہ جائے، اس سے تک بھی یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی کتاب میں اف تک نہیں کہو، تو ایک طرح سے سمجھیں کہ انوائڈ ہونے سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے چڑ میں آئے، اپنے دل پہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس سے آگے ویسے سوچیں تو اور کیا بات ہو سکتی ہے نا، اف بھی جب نہیں کہا جا رہا ہے تو اس کے اور کیا، پھر کیسے انسان کوئی بھی ان کے ساتھ برا سلوک یا بری بات کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا نا، لیکن پھر بھی وضاحت آگے بھی اور ہوتی ہے کہ ان کو اس کے اف ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکو ان کو، نخرا کہتے ہیں جھڑکنا، تو ڈانٹ کے بات کر دینا یا جھڑک دینا، اس کے الفاظ سے بھی اف تھا نا، بغیر الفاظ کے، بغیر بات کرے بھی اف نہیں کرو۔ اب انسان تھوڑا غصے میں آ جائے، کچھ بول دے، اس سے منع کیا جا رہا ہے صاف صاف، ولا نہیں، قرآن میں جو بات نہیں کرو کہہ دیا جائے تو کیسے وہ ہمارے لیے حرام کا درجہ رکھتی ہے نا، کہ اس طرح نہ جھڑکو ان کو، اور کیا کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کہو قول کریم۔ کریم کا جو لفظ ہے، کرما کہتے ہیں جیسے بہترین صفات کو، کسی بھی چیز کی جو سب سے بہترین خصوصیت ہو نا، جیسے قرآن کریم ہے تو کیا کتابوں میں سب سے بڑے رتبے کا قرآن ہے، کرامن کاتبین، قابل قدر لکھنے والے۔ تکریم کا لفظ اردو میں بھی طرح استعمال کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت عزت، کسی کی عزت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تکریم کرنا، عزت سے بات کرنا، تو یعنی ماں باپ سے بات بھی کرو تو سعادت مندی سے، شریفانہ طریقے سے، ان کی دلداری کرتے ہوئے بات کرو نا۔ اب خاص طور پہ سوچیں بڑھاپے، جس طرح یہاں کہا گیا بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ نہ کرو۔ بڑھاپا اصل میں تو خود ہی ایک کتنا مشکل دور ہے نا، ایک انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دور ہے، کتنی کمزوریاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہوں، کتنی ساری انسان کے جیسے اعضاء ساتھ دینا چھوڑ رہا ہو نا، آنکھوں سے کم نظر آ رہا ہے، سنائی کم دے رہا ہے، عقل کم کام کر رہی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، درد اور تکلیف ہو رہی ہو اگر کوئی، تب تو کتنا انسان کے لیے مشکل ہونا، صورت شکل تک خراب ہو رہی ہو، دوسرے لوگوں کے پسندیدہ ترین انسان تک بھی بڑھاپے میں آ کر کیسے لوگ ان کو حقارت سے دیکھنا بھی شروع کر سکتے ہیں، تو ساری دل کی تکلیفیں ایک بڑھاپے کے اندر، جسمانی تکلیفیں، اور کیا کیا انسان خود اپنے آپ ہی بھگت رہا ہوتا ہے نا، تو ان کا خیال اور کون کر سکتا ہے نا، وہ اولاد جس کو انہوں نے اتنے محبت سے پالا پوسا تھا وہی ان کا خیال کر سکتی ہے نا، تو اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ اولادوں کو کس طرح سے احکامات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھو، انہیں مت جھڑکو، ان کے ساتھ اس کے قول کریم ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بہترین بات ہو نا، اس کے خود ہی وہ بڑھاپے کی اذیتوں کا شکار ہیں، اس کو جو بھی ایک تو سن نہیں پا رہے ہو، بات کرو، اس کہنا چاہ رہے ہوں، کوئی کام کریں تو وہ غلط ہی اولاد کو نظر آ رہا ہو کہ کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے، جلدی جذباتی بھی کیسے ہو سکتے ہیں نا، ایموشنل ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، وہ سب تو ہوگا، وہ ان کی طرف سے تو تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اولاد کیا کرے، ان سے اچھی بات ہی کرے، ان کے ساتھ قولاً کریمہ ہی ان کے ساتھ کرو،
اب بات پوری یہاں پہ ہو نہیں رہی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری آیت سے اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا رویہ اولاد کو رکھنے کی ضرورت ہے. آگے پھر آیت 25 دیکھیں تو تھوڑا سا تسلی بھی دینے والی آیت ہے. یہ سب ہدایات جب ہم پڑھیں اور ماں باپ کے بارے میں تو کسی پریشانی کی بھی بات ہو جاتی نا، کہ وہ حق ادا ہم سے تو ہوتے نہیں جس طرح ادا کرنا چاہیے. غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے. تو چاہ تو رہی تھی کہ آیت 25 تک آج پڑھیں، لیکن میرے خیال میں یہی ہم آج روک لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.